سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں اور محدثین نے اس میں خوب تفصیل سے کلام کیا ہے، مگر آج کی اس مجلس کے متعلق چونکہ اس میں سبق ہیں، اس لیے یہ عاجز مختصر الفاظ میں اس حدیث پاک سے کچھ باتیں کہے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے 11 عورتوں کا جو قصہ سنا رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ آج ہر عورت اپنے خاوند کے بارے میں صاف صاف لفظوں میں سب کچھ بتائے گی۔ چنانچہ اس میں سے پہلی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، نہ چڑھنے کا راستہ آسان، نہ ہی گوشت عمدہ اور موٹا کہ لانے کی زحمت کوئی گوارا کرے۔ اب ان الفاظ سے خاک سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس نے کہا، لیکن وہ اپنا میسج دے گئی۔ لاغر اونٹ کی مثال، پھر گوشت کی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہوا، چڑھنا بھی آسان نہیں، گوشت لانا بھی آسان نہیں، تو اصل میں اس کا جو خاوند تھا وہ امپوٹنٹ تھا، تو اس نے اس کو لاغر گوشت کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی، اور پھر بیوی کے قریب بھی نہیں آتا تھا تو پہاڑ پہ رکھا ہوا گوشت تھا کہ اس کے پاس پہنچنا ہی مشکل تھا۔ اب حقیقت حال دیکھیں کیا ہے اور عورت کا انداز بیان کیا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے اندر اس نے اپنا میسج دے دیا۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ چھوڑ نہ دے، اور اگر میں تذکرہ کروں گی تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میں شوہر کی باتیں نہیں پھیلاؤں گی کہ ڈر ہے چھوڑ نہ دے، مگر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کروں گی بات تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ تو مطلب یہ کہ وہ ایل مینرڈ بندہ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بات میں کیا عورتوں میں کروں۔ تیسری عورت نے کہا میرا شوہر تو بہت لمبا چوڑا تڑنگا ہے، بات کروں گی تو طلاق ملے گی اور چپ رہوں تو معلق رہتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ غصے والا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی تھا اور عورت کے لیے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہی ایک مصیبت تھی۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ مجھے اس سے خوف ہے نہ مجھے اس سے اکتاہٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معتدل مزاج انسان تھا، ویل مینرڈ تھا، بیلنس پرسنالٹی تھی، تو بیوی اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ مگر دیکھیں اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا، تہامہ کی رات کی مثال دے کر بات کی۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر گھر کے اندر چیتے کی مانند ہوتا ہے اور باہر شیر کی مانند ہوتا ہے، گھر میں جو کچھ ہو اس کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا۔ تو چیتا ایک شائی اینیمل ہے، تو خاوند گھر میں آتا تھا تو طبیعت کے اندر شائنس تھی، تو وہ عورت کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں کرتا تھا، گھر کے معاملات میں عورت کو انڈیپینڈنس دیتا تھا۔ البتہ جب باہر نکلتا تھا تو پھر شیر کی طرح ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت کا خامد کریم تھا، اچھے بیہیویئر والا تھا،
اور باہر سوسائٹی میں اس کی ایک رسپیکٹ تھی اور لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اس لیے لائن کی مثال دی۔ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو کھانا چٹ کر جاتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے، لیٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، اور ساتھ والوں کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ وہ مشہور مقولہ ہے کہ کھاؤ ڈٹ کے، جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت اوور ایٹ کرتا تھا، اور جو شخص اتنا زیادہ کھائے تو وہ نیند اتنی غالب ہوتی ہے کہ اسے پاس والے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ساتویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، سینے سے دبانے والا، تمام دنیا کے عیب موجود، سر پھوڑے یا زخمی کرے، دونوں کام اس کے لیے آسان۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو خاوند تھا وہ جھگڑالو طبیعت والا تھا، فائٹر قسم کا بندہ تھا، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا تھا۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر خرگوش کو چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اب اس نے خاوند کو دیکھو کس طرح ڈسکرائب کیا کہ خرگوش چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا خاوند گڈ لکنگ بھی ہوگا، سافٹ ہارٹڈ بھی ہوگا اور اٹریکٹیو بھی ہوگا۔ جادو ہے صنم تیری آنکھوں میں، خوشبو ہے پیا تیری سانسوں میں۔ اب اس نے پوری صورتحال کو ایک نرم پیارے خرگوش کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو اونچے ستونوں والا، لمبی نیام والا، بہت سخی، اس کا گھر دار المشورہ۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا خاوند کوئی سوشلی ایکٹیو انسان تھا جس کے گھر پر لوگ آتے تھے اور آپس کے معاملات طے ہوتے تھے، سلو ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھیں، تو اس نے اپنے خاوند کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مالک، تمام ذہنی تعریفوں سے بلند و بالا، یعنی میں اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتی، وہ اتنا اچھا انسان، اونٹ تھان پر زیادہ چراگاہ میں کم۔ اس کا مطلب یہ کہ فیلڈ میں جانور تھوڑے ہوتے ہیں اور گھر میں جو قربانی کے لیے بندھے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور قربانی کے لیے جو بندھے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، تو باجے کی آواز سن کر اونٹ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں دستور تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو ایک باجے کی آواز وہ بجا دیتے تھے، تو جو لوگ تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب جانور کو ذبح کیا جائے گا، تو وہ قریب آتے تھے۔ یہ خاوند ویل بیہیوڈ تھا اور یہ گڈ ہوسٹ تھا، مہمان نواز انسان تھا، اللہ نے دسترخوان بڑھا دیا تھا، تو عورت نے اس کی ان الفاظ میں ڈسکرپشن بتائی۔ پھر 11ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ابو ذرا، اس نے میرے کان زیور سے بوجھل کر دیے، یعنی سونے سے مجھے لاد دیا، اور میرے پاؤں چربی سے موٹے ہو گئے، یعنی کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اتنا پیار دیا کہ میں نہال غریب گھرانے سے لایا اور امیر گھرانے میں بسایا۔ کام کرنے والے سب کے سب گھر میں موجود، نوکر چاکر۔ میں بولتی تو روک ٹوک نہیں تھی، میں سوتی تھی تو صبح کر دیتی تھی۔ یعنی اس نے مجھے پوری محبت کے ساتھ سہولت کی زندگی میں رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی نیند پوری کرتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں کی کوئی ایسی مصیبت تھی، اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا تھا۔ پانی پیتی تھی تو سہولت و اطمینان سے۔ پھر جو اس کے دوسرے گھر والے تھے وہ بھی اچھے تھے، چنانچہ ابو ذرا کی ماں بہت خوبیوں والی،
گھر کشادہ توشہ دان بھرا رہتا تھا، یعنی گھر میں کھانے پینے کا را میٹیریل خوب ہوتا تھا۔ پھر ابو ذرا کے بیٹے کی کیا تعریف کروں، یعنی جو بیٹا تھا میرا وہ بھی بہت پیارا، سونے کی جگہ کھجور کا 2 شاخہ یعنی چھریرا بدن، بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے پیٹ بھر جاتا، یعنی کم خوراک تھا۔ ابو ذرا کی بیٹی کی خوبیاں کیا گنواؤں، باپ کی فرما بردار، صحت مند کہ چادر اس کے جسم سے بھر جائے، اپنی سوکن کے لیے حسد اور غصے کا باعث، یعنی وہ خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی اچھی بیٹی دی تھی۔ ابو ذرا کی کنیز بھی بہت اچھی، نہ باتوں کو پھیلانے والی، نہ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ نکالنے والی، یعنی نہ چوری کرتی تھی، نہ باتوں کو لوگوں تک پہنچاتی تھی، نہ ہی گھر کو گھاس پھوس سے بھرنے والی، یعنی گھر کو گندا بھی نہیں رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی۔ ابو ذرا ایک دن گھر سے نکلا، دودھ بلونے کا وقت تھا جانوروں کے پاس جانے کے لیے۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جس نے 2 بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کو وہ عورت پسند آ گئی، چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر دیا۔ میں نے اس کے بعد ایک شریف آدمی سے نکاح کیا جو تیز گھوڑوں پہ سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا لیا اور کہا کہ ذرا خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ جو کچھ اس نے مجھے دیا اگر میں سب جمع کروں تو ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ذرا کے لیے ابو ذرا تھا، فرق یہ ہے کہ ابو ذرا نے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس میں سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت جب بھی بات کرے گی وہ ہمیشہ اشاروں کنایوں میں کرے گی، یہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو سرفس پہ الفاظ کے معنی نہ لے بلکہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے، مدعا سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں چھپے ہوئے میسج کو جاننے کی کوشش کرے۔ اکثر مرد یہاں کوتاہی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہی چیز بالآخر ذہنی انتشار کا سبب ہوتی ہے اور گھروں کے اندر پھر آپس میں جھگڑے اور مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ میرا خامند مجھ سے خوش ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے تنہا نہیں کرے گا، میرا گھر نہیں اجڑے گا۔ تو دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ری ایشور کیا کہ دیکھو اس نے طلاق دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جتنا وہ اپنے بیوی کے لیے اچھا تھا کہ بیوی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ان باریکیوں میں بھی ہمیں رہنمائی دی، راستہ دکھا دیا کہ لوگو اگر تم جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، محبت پیار سے میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیوی کی گفتگو کو توجہ سے سننا پڑے گا، اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔